والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 7 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 آدمیوں میں مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہوں۔ پھر وہ انہیں آگاہ کرے گا جو کرتوت وہ کرتے رہے قیامت کے دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں اسلام کے خلاف سرگوشیوں سے روکا گیا، پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا، اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ، ظلم اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں، اور جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام دیتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں دیا، اور وہ کہا کرتے ہیں آپس میں کہ اگر یہ سچے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ کافی ہے انہیں جہنم، اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم خفیہ مشورہ کرو تو مت خفیہ مشورہ کرو گناہ، زیادتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے متعلق، بلکہ نیکی اور تقوی کے بارے میں مشورہ کیا کرو، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کی بارگاہ میں تمہیں جمع کیا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا بإذن اللہ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کفار کی سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ غمزدہ کر دے ایمان والوں کو، حالانکہ وہ انہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم
وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دو مجلس میں، تو کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جن کو علم دیا گیا درجات بلند فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے خوب آگاہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، جب تنہائی میں بات کرنا چاہو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اور دلوں کو پاک کرنے والی ہے، اور اگر تم اس کی سکت نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم اس حکم سے ڈر گئے کہ تمہیں سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا چاہیے؟ پس جب تم ایسا نہیں کر سکے تو اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، پس اب تم نماز صحیح ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور تابعداری کیا کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ یہ سورہ مجادلہ کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک بندی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تکرار کو، اس کی بحث کو، اس کی گفتگو کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی تھی اسے اللہ نے سن لیا ہے، اور اللہ نے اس کے بارے میں حکم بھی نازل فرمایا۔ اب اس رکوع کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی انداز میں فرمائی ہے۔ بتایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ صرف کسی کی تکرار کو، بحث کو ہی نہیں جانتا، بلکہ وہ اس کائنات کی ہر شے کو جانتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 آدمیوں میں مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہوں۔ یعنی یہاں اللہ نے یہ بتایا کہ انسان کہیں پر بھی ہو، وہ کسی مضبوط قلعے کے اندر ہو، وہ کسی مضبوط حصار کے اندر ہو، اور وہ کسی تنہائی میں جا کر سرگوشی کر رہا ہو، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ کی خبر ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کہاں پر کیا بات کر رہا ہے، کیا سرگوشی کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی انٹیلیجنس بھی ایک موجود ہے۔ اس نے کرامن کاتبین کو مقرر کیا ہوا ہے، وہ انسان کی ہر شے کو دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ ہماری ہر بات کو لکھتے ہیں، اور لکھ کر قیامت کے دن ہمارے لیے دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہر وقت خود ہی ہر جگہ موجود ہوتا ہے، یعنی وہ ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے۔ تو فرمایا کہ 3 ہوں تو چوتھا وہ ہوتا ہے، 5 ہوں تو چھٹا وہ ہوتا ہے، یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس سے کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ چاہے اس سے کم ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یہاں تاک عدد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تاک چیز کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ وطر، ان اللہ وطر یحب الوطر، وہ تاک ہے، وہ مفرد ہے، اس لیے کہ مفرد شے کو، تاک عدد کو پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 3 کا نہیں فرمایا،
یا 3-4 کا نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ 3 ہوتے ہیں تو چوتھا وہ ہوتا ہے، 5 ہوتے ہیں 5 کا عدد بیان کیا تو چھٹا وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے طاق عدد کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے، اور کم سے کم جمع کا صیغہ بھی 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کم سے کم جو لوگ ہوتے ہیں مشورہ کرنے والے تو جمع کا صیغہ 3 کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے 3 سے ابتدا فرمائی کہ 3 ہوتے ہیں تو چوتھا وہ ہے، 5 ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ رب العزت ہے۔ بہرحال تم کہیں بھی ہو، جتنے بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ تمہارے حالات کو دیکھ رہا ہے، پھر وہ انہیں آگاہ کرے گا جو کرتوت وہ کرتے رہے قیامت کے دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں اسلام کے خلاف سرگوشیوں سے روکا گیا، پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا؟ منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیتے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، غم ہو، تو سرگوشیوں پہ سرگوشیاں کرتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ اس طریقے سے یہ منافقین جو ہیں ایسا یعنی ہمیں دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تلقین فرمایا کہ ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اسلام کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرما دیا، یعنی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا، روکا کہ اس طریقے سے نہ کیا کرو کہ جب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہو، اور پھر دوسروں کی طرف خصوصاً پر اشارے بھی ہو رہے ہیں، ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو نہیں دیکھا کہ جن کو کہا گیا کہ ایسا نہ کرو تو وہ دوبارہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اور یہ سرگوشیاں بھی کس چیز کی ہوتی ہیں؟ فرمایا گناہ کی، ظلم کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشیاں کی جاتی ہیں۔ تو سرگوشی، ہر سرگوشی منع نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہ سرگوشی منع فرمائی کیا ہو جو گناہ کے لیے ہو، ظلم کے لیے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے۔ لہٰذا ایسی کوئی بھی سرگوشی تنہائی میں ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی گفتگو کی جا رہی ہو، کسی کو تکلیف دینے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کے لیے وہ سرگوشی ہو رہی ہو، اس سے منع فرما دیا گیا کہ وہ کسی طریقے پر بھی جائز نہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی ہمیں اس بات کی تلقین اور تعلیم دی ہے کہ جب 3 لوگ بیٹھے ہوں تو ان میں سے 2 لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس تیسرے سے الگ ہو کر آپس میں سرگوشی کریں۔ منع فرمایا کہ اس سے تیسرے شخص کو تکلیف ہو، دل میں کدورت پیدا ہوگی، دل کے اندر نفرت پیدا ہوگی، تو اسلام ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے یہ بھی حکم ہے کہ جب 3 لوگ بیٹھے ہوں اور ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک زبان نہیں جانتا، اب 2 لوگوں کو اس بات سے منع کیا گیا کہ وہ ایسی زبان بولیں کہ جو تیسرا فرد نہیں جانتا، کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے کہ میرے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ منع فرمایا۔ ہاں اگر 3 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، مثلاً 10-12 لوگ بیٹھے ہیں، 15-20 لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے نیکی کی بات کے لیے اگر چند لوگ الگ ہو جاتے ہیں، پھر بھی اس چیز سے منع فرمایا کہ مثلاً اگر 10 لوگ ہیں، ایک شخص کو چھوڑ کر باقی جو ہے 9 لوگ الگ ہو گئے اور آپس میں سرگوشی کرنے لگے تو منع فرمایا کہ ایسا نہ ہونے دیا جائے۔ ہاں کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ اگر چند لوگ موجود ہیں لیکن کوئی نیکی کی سرگوشی آپس میں کرنی ہے تو وہ نیکی کی سرگوشی اس انداز میں کی جا سکتی کہ جس سے ان کو تکلیف نہ ہو، یعنی وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شاید ہمارے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے یا ان کی طرف کوئی اشارہ کیا جا رہا ہے، تو اس سے منع فرمایا۔ تو فرمایا کہ یہ یہود اور یہ منافقین جو ہیں جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام دیتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں دیا۔ اب کیا کرتے تھے کہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو السلام علیکم کی بجائے کہتے السلام علیکم، یعنی سام کا مطلب ہوتا ہے موت، السلام علیکم یعنی آپ پر موت آئے۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے یہ سلام کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ منافقین اور یہود اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے اس انداز میں سلام کیا، یعنی سننے والے یہ سمجھیں کہ السلام کہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ السلام علیکم۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم۔ تم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وعلیکم السلام ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم،
تو آپ نے جواب دیا کہ تم پر اللہ کی موت آئے، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ عائشہ کیا کر رہی ہے؟ تو آپ فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ میں نے سن لیا اور میں نے جواب بھی تو ایسے ہی دے دیا۔ فرمایا کہ میں نے ان کو کہا کہ وعلیکم، جو تم نے کہا ہے وہی تم پر ہو، تم نے کہا کہ موت ہو تو میں نے کہا کہ وعلیکم تم پر بھی ایسا ہی ہو۔ تو فرمایا کہ نرمی سے کام لیا اور اس طریقے سے جواب مت دیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت ترین دشمن جو آپ کو اس طریقے سے سلام کر رہے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے اتنی واضح بات کہنے کے باوجود کیا فرما رہے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ نہیں، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، بلکہ نرمی کے ساتھ جو ہے معاملہ اختیار کیا کرو۔ اسی لیے اسلام میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ جب آپ سلام کریں تو اس انداز میں کیا جا رہا ہو کہ اس کے الفاظ کھائے جا رہے ہیں۔ عموماً لوگ ہوتا ہے جلد بازی میں السلام علیکم، وہ سلام کو جو ہے کھا لیا، تو وہ بجائے سلامتی کے وہ موت بن گئے۔ تو منع کیا گیا کہ سلام جب کیا جائے تو صحیح طریقے سے سلام کیا، پورا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ السلام علیکم، تو پورے الفاظ کو ادا کیا جائے، وہ سلامتی کے بجائے یعنی بد دعا بن جائے گی، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے شخص کو سلامتی کی دعا دیں اور اس کے لیے امن کا ایک پیغام پہنچائیں اس کو کہ ہم تمہارے لیے امن کا باعث، سلامتی کا باعث ہیں، تمہارے لیے ضرر کا باعث نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اور وہ کہا کرتے ہیں آپس میں کہ اگر یہ سچے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اب اس بات کو وہ دلیل بناتے تھے کس بات کی کہ یہ نعوذ باللہ سچے نبی نہیں ہیں۔ کس بات کو کہ جی ہم دیکھو جاتے ہیں اور ان کو السلام علیکم کہتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے خلاف اور سازشیں کرتے رہتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب تو ہم پر کوئی بھی نہیں آتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ آپ سچے رسول نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کے درمیان ہوں اور اللہ ان پر عذاب نازل کرے۔ اللہ تو اس لیے عذاب نازل نہیں کر رہا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سچے رسول نہیں ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، کیا فرمایا کہ یہ جو ہم تاخیر کر رہے ہیں یا فوراً جو تمہاری پکڑ نہیں کر رہے، تمہیں فوراً عذاب نہیں دے رہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ کافی ہے انہیں جہنم، ان کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے، اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کہ وہ ایسی جگہ ہے جو بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم خفیہ مشورہ کرو تو مت خفیہ مشورہ کرو گناہ، زیادتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یعنی اگر تمہیں مشورہ کرنا ہی ہو تو مشورہ خیر اور بھلائی پر مبنی ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کے لیے ہونا چاہیے، نیکی کے لیے ہونا چاہیے، خدمت خلق کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے ہونا چاہیے کہ اس سے کس طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے، کس طریقے سے لوگوں کو اللہ کے قریب کیا جا سکے، کس طریقے سے لوگوں کو دین اسلام پر عمل پیرا کیا جا سکے۔ یعنی نیکی کا مشورہ ہونا چاہیے، برائی پر کوئی مشورہ نہیں ہونا چاہیے اور برائی کے لیے مل کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ بلکہ نیکی اور تقویٰ کے بارے میں مشورہ کیا کرو، اور یہ اللہ کو پسند ہے، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کی بارگاہ میں تمہیں جمع کیا ہے۔ یعنی جب تم مشورہ کرو تو اس وقت بھی اس بات کا لحاظ، خیال اور دھیان رکھو کہ تم نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کہیں تم ایسی بات تو نہیں کر رہے کہ جس سے اللہ کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ کفار کی سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے، فرمایا کہ یہ جو کفار جو ہیں، یہ منافقین جو ہیں آ کر سرگوشیاں کرتے ہیں، تو یہ ساری سرگوشیاں اصل میں شیطان ان سے کرواتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تم ایسی سرگوشیاں کرو۔ کیوں کرو؟ تاکہ وہ غمزدہ کر دے ایمان والوں، یعنی مسلمانوں کے سامنے جب سرگوشیاں کی جائیں گی تو وہ غمزدہ ہوں گے کہ ہمارے خلاف کوئی پلاننگ بنائی جا رہی ہے، تو یہ شیطان ہے جو ایسا کروا رہا ہے، حالانکہ وہ انہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ فرمایا کہ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ تمہارے سامنے ایسی سرگوشیاں کر بھی رہے ہیں تو تمہیں غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کسی کی کوئی پلاننگ، کسی کی کوئی سازش، کسی کی کوئی سرگوشی تمہیں اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ یعنی اللہ چاہے گا تو تمہیں ضرر پہنچے گا، اور اللہ نہ چاہے تو تم کوئی تکلیف، کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔
اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اہل ایمان کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اسی طریقے سے اہل ایمان کو کچھ اور آداب سکھائے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دو مجلس میں، تو کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا۔ مجلس کے آداب بتائے کہ جب مجلس میں لوگ بیٹھے ہوں اور کچھ اور لوگ آ جائیں، جگہ موجود نہ ہو، تو جو بیٹھے ہوئے ان کو یہ تعلیم دی ہے کہ تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں۔ اور ایمان کا تقاضا ہے کشادہ دلی۔ ایمان کا تقاضا کیا؟ کشادہ دلی ہو، دل کے اندر وسعت پیدا ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ جب جگہ نہ ہو تو تم سمٹ جایا کرو، آپس میں مل جایا کرو اور دوسرے آنے والوں کو جگہ دیا کرو، اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا، تمہارے رزق میں کشادگی دے گا، تمہارے سینوں کو وسیع کر دے گا، تمہارے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کر دے گا۔ جہاں بیٹھنے والوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں، وہاں اس بات کی بھی تلقین کی کہ جو آنے والے ہیں ان کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے اوپر پھلانگتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، ان کو بھی منع فرمایا کہ جہاں پر آئیں جیسے جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں۔ اور حکم یہ دیا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آئے اور کسی شخص کو کھڑا کرے اور اس جگہ پر خود بیٹھ جائے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں، امیر مجلس کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر وہ چاہے کسی کو کسی جگہ سے کھڑا کر دے، تو حکم یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہاں سے کھڑا ہو جائے، اور امیر مجلس اگر وہاں کسی دوسرے شخص کو بٹھانا چاہے تو اس شخص کو وہاں پر آ کر بیٹھ جانا چاہیے۔ لیکن جس شخص کو اٹھایا گیا ہے تو اس کو اپنے دل کے اندر تنگ دلی محسوس نہیں کرنی ہے، اس کو برا نہیں جاننا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اور جب کہا جائے تمہیں کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جن کو علم دیا گیا درجات کو بلند فرما دے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اصحاب صفا کی جو جگہ ہے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ہمراہ موجود تھے، تو کچھ بدری صحابہ کرام تشریف لائے، تو اب وہاں جگہ فل تھی، جگہ موجود نہیں تھی۔ انہوں نے آ کر سلام کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، لیکن بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، وہ کھڑے تھے، اور جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے تو انہوں نے بھی جگہ نہیں دی۔ تو یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری کہ مطلب لوگ کھڑے ہیں اور بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اتنا بھی نہیں کر رہے کہ ان کو جگہ دے دیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحابہ کا زیادہ اکرام فرماتے تھے، مہاجرین و انصار میں سے جو بدری صحابہ تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی ان کو زیادہ اکرام دیا کرتے تھے۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ جگہ کوئی بھی نہیں دے رہا، تو آپ کے قریب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان قریب والے لوگوں میں جو غیر بدری تھے بدری صحابہ کرام میں سے نہیں تھے، ان کو نام لے کر فرمایا کہ فلاں کھڑا ہو جائے، فلاں کھڑا ہو جائے۔ اس طریقے سے جتنے لوگ کھڑے تھے اتنے لوگوں کو وہاں سے کھڑا کر کے ان کو وہاں پر بٹھا دیا گیا۔ تو یہ کچھ ان کو ناگوار سا گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمایا کہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کسی جگہ سے اٹھانا چاہیں، کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، تو وہاں سے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس کے اندر لوگوں کو بلایا، دعوت طعام دی، اب کھانا کھانے کے بعد کہہ دیا کہ بھائی چلے جاؤ، تو کچھ لوگ محبت کی وجہ سے، محبت کا تقاضا ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں بھی ہم ملے، ملاقات کریں، تو وہ زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ جب تمہیں کہہ دیا کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو تمہیں اہل خانہ کا بھی لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے، اور میزبان کا خیال کرنا چاہیے کہ جب اس نے کہہ دیا کہ چلے جاؤ تو بغیر کسی ناگواری کے، دل کے اندر کوئی ناگواری محسوس نہ کرو، اٹھ کر چلے جاؤ۔ تم میزبان کا، گھر والوں کا خیال رکھو اور اس چیز کو برا نہ مناؤ۔ جب کہہ دیا کہ چلے جاؤ تو اٹھ کر چلے جاؤ۔ ہاں، اگر وہ خود میزبان یا اہل خانہ کسی کو روک دیں تو اس کو رک جانا چاہیے، ورنہ ویسے یہ چیز چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث بنتی تھی، آپ کے اہل خانہ کے لیے تکلیف کا باعث بنتی تھی، اس لیے اللہ نے منع فرمایا اور اہل ایمان کو اس کا حکم دیا کہ جب کہا کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو اٹھ کر آرام سے چلے جایا کرو اور دل میں برا نہ منایا کرو۔ فرمایا کہ یہ جو تم سمجھتے ہو کہ شاید ہم جو ہے قریب بیٹھے رہیں گے یا دیر تک یہاں بیٹھے رہیں گے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ انسان کے درجات کی بلندگی کی وجہ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے تم میں سے جو ایمان لے آئے
اور جن کو علم دیا گیا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ایک مین مقصد تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ حصول علم، اور جو ایمان لے آیا اور حصول علم کے لیے آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ اٹھ کر چلا جائے تو وہ حکم کی تعمیل کرے تو درجات اللہ اس کے بلند فرمائے. اسی لیے حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جو شخص علم کے حصول کے لیے نکلا اور علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تاکہ اس لیے علم حاصل کرے کہ اس سے اسلام کو زندہ کرے، تو قیامت کے دن اسی حالت میں اگر اس کی موت آ جاتی ہے، یعنی علم کے حصول کے لیے نکلا کہ اس سے اسلام کو زندہ کرے اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی علم حاصل کرتے کرتے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے درمیان اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا، یعنی اتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے. تو فرمایا کہ جو درجات کی بلندی کا باعث ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے اور وہ علم ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو آپ اس کی اتباع اور پیروی کرو، بس یہ درجات کی بلندی کا باعث ہے. اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے خوب آگاہ ہے. اے ایمان والو، جب تم تنہائی میں بات کرنا چاہو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو. کچھ لوگوں نے سرگوشیاں اتنی زیادہ شروع کر دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے ناگوار گزرنے لگی. ہر ایک آتا اور کہتا کہ جی آپ سے بس ضروری بات کرنی ہے. اب ضروری بات کے لیے جو ہے ان سے تنہائی کی جائے. اور پھر خصوصاً وہ لوگ جو عمراء تھے، وہ عمراء آتے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بعض لوگ تو ایسے آتے تھے جو صرف اپنی شیخی بگاڑنے کے لیے، یعنی لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا جتانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جی آپ سے بس سرگوشی کرنی ہے. اب وہ لے جاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے بات کرتے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اجتماعی گفتگو ہو، اس لیے کہ اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ زیادہ تر اجتماعی گفتگو ہو لوگوں کے سامنے، یعنی دین کی تعلیم اور دین کو آگے بڑھانے کے بہت سارے کام تھے. اب اگر ان سے سرگوشی ہر وقت کی جاتی رہے، تنہائی میں جا کر ملتے رہیں، تو یہ چیز جو ہے اسلام کو اور دین کو نقصان پہنچا رہی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس بنا پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ فقراء جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، ان کو بھی ملنے میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ نہیں مل پاتے، ان سے بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک حکم نازل فرما دیا، فرمایا کہ اگر تم سرگوشی کرنا چاہتے ہو تو اب تم پہلے صدقہ دیا کرو، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کیا کرو. فرمایا کہ ایمان والا جو تنہائی میں بات کرنا چاہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اور دلوں کو پاک کرنے والی ہے. اب کیا ہوا کہ جب یہ حکم آ گیا، اب جو اہل ایمان تھے وہ تو قرآن کا مقصد سمجھتے تھے، یعنی وہ اس کی روح کو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بار بار سرگوشیاں کرتے پھریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے اجتماعی کاموں سے جو روک لیں. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو یعنی سرگوشی سے رک گئے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے علاوہ کسی اور نے عمل نہیں کی. یعنی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ مختصر وقت کے لیے نازل ہوئی. تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص بات کرنی تھی، یعنی کوئی مسئلہ پوچھنا تھا. تو آپ نے 1 دینار جو ہے وہ صدقہ کیا، یعنی صدقہ کرنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ مسئلہ پوچھا اور مسئلہ پوچھ کر واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس حکم کی جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیا. تو فرماتے ہیں کہ ایک آیت ہے جس پر مجھ سے پہلے بھی کسی نے عمل نہیں کیا اور میرے بعد بھی کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا، اور وہ یہ آیت جس پر کس نے عمل کیا؟ صرف سیدنا علی کرم اللہ وجہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ اے علی بتاؤ کہ اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہے تو کیا صدقہ مقرر کیا جائے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 دینار کیا رکھیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہوگا، لوگ نہیں دے سکیں گے. فرمایا کہ نصف دینار، فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہوگا. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کتنا رکھا جائے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جو ہونی چاہیے، یعنی کچھ جو صدقے کے طور پر مقرر کر دی جائے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انت زہید ہو، تم نے تو بہت کم مقدار مقرر کی. تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے 1 دینار صدقہ کیا اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور میں نے یہ مسئلہ پوچھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ جو نرمی کا معاملہ فرمایا کہ اور اگر تم اس کی سکت نہ پاؤ
تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم اس حکم سے ڈر گئے کہ تمہیں سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا چاہیے؟ اب اس سے ایک اہم معاملہ کیا حل ہوا کہ منافقین جو بار بار آتے تھے اور اپنی بڑائی جتانے کے لیے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے اور آپ سے خصوصی بات کرنی ہے، سرگوشی کرنی ہے، وہ رک گئے۔ ان کا ایک بینڈ لگ گیا، پتہ چل گیا کہ بھائی پہلے صدقہ کرنا ہے، صدقہ دیں گے تو جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں اور تنہائی میں بات ہو سکے گی۔ تو فرمایا کہ کیا تم سرگوشی سے اب ڈر گئے کہ تمہیں صدقہ دینا پڑے گا؟ پس جب تم ایسا نہیں کر سکے تو اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، پس اب تم نماز صحیح ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور تابعداری کیا کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تابعداری کرو، یہ اصل چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔